السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اور عہد لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے ان گنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 20 رمضان 22 اپریل سن 2022 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ اعتکاف لیلۃ القدر اور فطرانے دے موضوع تے ہوئے گا۔ اس موضوع دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت سارے لوگ اسلام دے مسائل نو مسخ کر چکے نے۔ جن علماء کرام نے لوگوں صحیح مسائل تو آگاہ کرنا سی وہ خود بے خبر نے۔ کوئی ایک شعبہ نہیں، اسلام دے ہر مسئلے دے اندر لوگوں نے اصل دین اسلام تو ہٹ کے اپنے احبار و رہبان، علماء، مولویاں، گدی نشیناں، پیراں اور اپنے شیخ الحدیثہ دیاں باتاں مننیاں شروع کر دیتیاں نے، اور انہوں ہی وہ دین سمجھتے ہیں، انہوں ہی وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ اگر انہوں دی اپنے علماء دی بات نو عوام تک پہنچانا مجبوری ہے تو ساری بھی مجبوری ہے کہ اسی اس جگہ تے صحیح دین اسلام، اللہ دے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو پہنچائیے۔ مسائل دی سمجھ اس وقت آتی ہے جدو انسان صاف نہیں ہے گا سمجھن دی نیت تے منصفانہ طور تے غیر جانبدار ہو کے گل نو سمجھن دی کوشش کرے گا۔ اعتکاف ایک مذہبی عمل ہے۔ قرآن کریم اندر اس کا ذکر ہے، قدیم عبادت ہے۔ اج دے مفتی حضرات علماء کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ چار ائمہ جو تین امام شافعی، امام احمد بن حنبل
اور امام مالک یہ تینوں امام اس بات متفق نے کہ اعتکاف مرد ہوئے یا عورت ہوئے یہ مسجد وچ ہی کرنگے، مسجد تو علاوہ کسی دوسری جگہ تے اعتکاف نہیں ہوندا۔ یہ بات یوٹیوب تے مفتی رشید دیوبندی نے انہوں نے بیان کیتی ہے، کہندے نے لیکن چونکہ حنفی مذہب دے امام ابو حنیفہ کہندے نے کہ عورت گھر دے اندر اعتکاف کر سکتی ہے، تو بھائیو بات بہت صاف ہے، کلیئر ہے کہ اے لوگ قرآن دی بات دی پرواہ نہیں کرتے، حدیث دی پرواہ نہیں کرتے، اپنے امام دی بات نو تسلیم کرتے نے۔ اسی یہ بات کہنے ہیں کہ دین اسلام دے حوالے نال ہر او بات قبول ہوئے گی جو اللہ دے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات تو ثابت ہوئے گی۔ بی بی جانو کہو کہ کوٹھے تے انتظام ہے۔ میرے ہاتھ دے اندر اج دا اخبار ہے، اے دے اندر مفتی ڈاکٹر محمد کریم خان یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مرد مسجد میں اور خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کریں۔ یہ کتنی بڑی سرخی ہے، اور یہ لکھیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ 20 کتابوں کے مصنف ہیں اور 25 آرٹیکلز بھی انہاں دے شائع ہو چکے ہیں۔ یہ 20 کتاباں اور 25 آرٹیکلز دا روب جما کے تے کہن گے کہ یہ دی گل تسلیم کر لی جائے۔ 25 کروڑ بھی کتاباں کوئی لکھنا والا ہوئے، آرٹیکلز لکھن والا ہوئے تے او دی بات دی ایک رائی دے دانے جنی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح یوٹیوب دے ایک بہت بڑی مذہبی سکالر ممتاز دانشور فرحت ہاشمی ہے، اس نے بھی کیا ہے کہ جو عورتاں گھر دے اندر اعتکاف بیٹھ دیاں نے انہاں نوں قرآن کریم دی تلاوت اس انداز وچ کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگاں تے اتنا افسوس نہیں جتنا اس پڑھی لکھی ڈاکٹر ممتاز سکالر تے ہے کہ قرآن و حدیث دا دعویٰ ہے، انہاں دے عورتاں دے گھر بہن دی حوصلہ افزائی فرما رہی نے۔ انہاں نوں یہ چاہیے سی کہ وہ یہ نصیحت کر دیاں کہ قرآن و حدیث جو عورتاں دا گھر بہنا یہ ثابت نہیں، اعتکاف مسجد اندر ہی ہوتا ہے۔ تو خیر کوئی اہل حدیث ہوئے یا غیر اہل حدیث ہوئے، بات اس آدمی دی قابل قبول ہوئے گی جس دی دلیل ہوئے گی۔ قرآن کریم اس بات کا شاہد ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ اعتکاف اور مسجد یہ دونوں چیزاں آپس میں لازم اور ملزوم نے اکٹھیاں ہون تے ہوندا ہے۔ قرآن کہتا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں کے اندر۔ مرد عورت دا قرآن نے یا نبی کریم نے اعتکاف دا فرق نہیں کیتا کہ مرد مسجد وچ بیٹھے تے عورت گھر دے اندر بیٹھے۔
اور یہ تسی سن چکے ہو کہ یہ لوگ صرف اپنے ایما دی بات نو ترجیح دیندے نے، قرآن حدیث دی بات نو ترجیح نہیں دیندے۔ اے لوگ اگے پیچھے تے جمہوریت دی رٹ لگاندے نے کہ جمہور دا آ مذہب ہے، جدو اپنی واری آندی ہے تو پھر بہت سارے مسائل دے اندر جمہور دی مخالفت کر دیندے نے۔ اس مسئلے دے اندر بھی جمہور دی مخالفت کیتی گئی ہے، کلے امام ابو حنیفہ دی گل من کے تے عورتاں نوں گھر اعتکاف بٹھایا جا رہا ہے، اور تیناں اماماں دی گل دی پرواہ نہیں کیتی جا رہی۔ ہن او چارے حق تے نے، او مسئلہ کتھے گیا ہے؟ چارے جو اگر حق تے نے تے تین حصے حق والے جڑے نے وہ کہندے نے پہ تین حصے حق دی مخالفت کر کے تے ایک دی ماندے نے پہ۔ کسی بھی مسئلے دی تحقیق واسطے کمیٹی بنائی جاتی ہے، ہن تین جج امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل فیصلہ دیتے نے پہ کہ گھر وچ عورت دا اعتکاف نہیں ہوندا۔ انہاں تیناں ججاں تیناں اماماں دی گل چھوڑ کے کلے امام ابو حنیفہ دی منی جا رہی ہے، یہ کوئی انصاف ہے؟ مسئلے نو سمجھنا ایک بہت بڑی دیانتداری ہے، بیان کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اج انہوں اس جمہوریت دی اور تینہ حقاں دی پرواہ کیوں نہیں؟ تو بھائیو سمجھ آتی ہے پئی کہ ہر مذہب، ہر فرقہ اپنے تقلیدی مذہب نو ترجیح دیندا ہے، لیکن اہل حدیث دنیا تے ایک گروہ ہے جو کسی بھی امام اور تقلید دی پرواہ کیتے بغیر صرف اور صرف قرآن و حدیث دی دعوت پیش کرتا ہے۔ اگر خدا نکاستہ کوئی اہل حدیث دا بڑے تو بڑا عالم کہلان والا بھی قرآن و حدیث دے خلاف بات کرتا ہے تو اس دا فوراً ایکشن لیا جاتا ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس آدمی دی یہ بات قرآن و حدیث دے خلاف ہے، لیکن دوسرے لوگ یہ بات بیان کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ قرآن کریم دے عموم تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وَأَنْتُمْ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں، مرد ہو یا عورت ہو، اعتکاف ان کا مسجد میں ہی ہوگا، مسجد کے علاوہ کہیں اور جگہ ان کا اعتکاف نہیں ہوئے گا۔ اعتکاف لوگ پہلے بھی بیٹھتے سن، قرآن تو یہ ثابت ہوتا پیا کہ ابراہیم دے دور تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف مسجد دے اندر لازمی قرار دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے پہلا بھی ہے سن، لیکن انہاں دے نزدیک اعتکاف واسطے مسجد شرط نہیں سی۔ اے نقطہ سمجھنا میرے ویرو، کوئی درباراں تے، کوئی مزاراں تے، کوئی سرکاراں تے، کوئی جنگلاں دے اندر، کوئی پہاڑاں تے، کوئی صحراء دے اندر، کوئی دنیا ہی چھوڑ کے دنیا نالوں لا تعلق ہو گئے، انہاں نوں راہب کیا گیا۔ قرآن نے انہاں نوں راہب دے نا تے یاد کیتا۔ انہاں کہا جی دنیا تو کٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، کوئی سمندرہ دریاواں نالے ندیاں تے چلے گئے،
قرآن نے فرمایا اے انداز درست نہیں، اعتکاف واسطے مسجد ہے۔ اعتکاف بیٹھنا تے اللہ دی رضا واسطے ہے تو پھر وہ دے حکم دے مطابق بیٹھو۔ اعتکاف مرد ہووے یا عورت ہووے، انہاں دونوں واسطے مسجد ہونا شرط ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت کر دین کہ عورت گھر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے تو سانو کوئی اعتراض نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دیاں بیویاں اعتکاف بیٹھیاں نے اور مسجد وچ ہی بیٹھیاں نے۔ اعتکاف ایک تنہائی دی عبادت ہے، الگ ہو کے وہ اللہ دے نال گفتگو کرنا چاہتا ہے، اور اس دا بہت بڑا ایک اجر ہے، مقام ہے۔ انسان دیاں پریشانیاں دا حل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا دے اندر اکیلے جا کے تنہائی دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال ہم کلام ہوندے سن، اور اس اعتکاف دے اندر تنہائی دے اندر اس مالک نال انسان دے مذاکرات ہوندے نے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی اپنے بندیاں نو اے پیغام پہنچایا کہ سلو، نماز پڑھو، کدوں؟ باللیل والناس نیام، رات دے وقت جدو لوگ ستے ہوئے ہون، اے الگ تھلگ ہو کے اٹھ کے تنہائی دے اندر آ کے اللہ نال مذاکرات کرے۔ تو تہجد کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اندر انہاں لوکاں دا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ استغفار کرتے ہیں بالاسحار، سحری دے وقت۔ وہ وقت تقریباً تمام لوگاں دے سون دا ہوندا ہے، اور اے بندہ تنہائی دے اندر آ کے اللہ نال مذاکرات کرتا ہے، اور اے دا مقام اے ہے کہ وہ بستر چھوڑ کے آندا ہے، وہ گھر چھوڑتا ہے، چارپائی چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا تے قریب آ کے اس دی بات نو سن دے۔ اعتکاف دا پس منظر، اعتکاف دا فلسفہ، لیکن جنہ لوگوں نے اعتکاف دی آڑ دے اندر دنیا نالوں تعلق ختم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دی اجازت نہیں دیتی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اسلام دے اندر رہبانیت نہیں ہے گی۔ کسی نے کیا شادی نہیں کرنی، کسی نے کیا سونا ہی نہیں ساری رات، کسی نے کیا ہر روز روزہ رکھی جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے انداز طریقے تو منہ پھیریا وہ مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں۔ عیسائی لوگ فادر کہلان والے، سسٹراں کہلان والے شادیاں نہیں کرتے،
ویسے جتنا مرضی ہو زنا کری جان گرجیاں دے اندر، لیکن اسلام نے اس دی اجازت نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس شکایت آئی ہے، ایک آدمی شادی دے باوجود رات قیام کرتا ہے، بیوی دے پاس نہیں جاندہ، اس دی بیوی نو اس دا والد پوچھتا ہے اپنی بہو نو کہ بیٹا کیا حال ہے میرے بیٹے دا، آپ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ صحابی رسول ہے، وہ کہتی ہے بیٹا تہاڈا ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، ساری رات قیام ہی کرتا رہتا ہے۔ وہ گل سمجھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انہیں جا کے شکایت کی تھی اپنے بیٹے دی کہ میں اپنے بیٹے دی شادی کیتی ہے، ایڈا نیک متقی پرہیزگار ہے، وہ بیوی دا خیال ہی نہیں کرتا اور قیام ہی کری رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے اس کو کہا بھئی تیرے تے تیری بیوی دا بھی حق ہے، اکھ دا بھی حق ہے، مہمان دا بھی حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسان نو مغفرت دے، بخشش دے انداز دے طریقے عطا فرمائے نے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان، انداز اور طریقے نال او دے ادا کرن دے انداز بھی دسے نے۔ اسی اجر اللہ کو لین دی امید رکھنے ہیں، انداز طریقے اپنے اختیار کرنے ہیں، مولویاں پیران دے اختیار کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیتا ہے، ساری زندگی کیتا ہے، بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ ایک سال آپ کا اعتکاف نہیں ہویا تو آپ نے آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف کیتا ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے اعتکاف کی۔ لیکن اگلی گل سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دیاں بیویاں زیادہ آ گئیں، انہاں بھی خیمے لگا لے، مسجد کے اندر جگہ کم ہو گئی۔ اس وقت مسجد کی جگہ تھوڑی سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پٹ لو خیمے، تسا مسجد ہی تنگ کر دیتی ہے۔ اس تو سمجھ آتی ہے کہ مسجد اتنی تنگ نہیں ہونی چاہیے تھی اعتکاف والے دی وجہ تو کہ نمازیاں نو کوئی پریشانی ہوئے۔ اور اس تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم نے خیمے پٹوان دی جو ضرورت محسوس کیتی ہے وہ یہ سی کہ دوسرے نمازیاں نو پریشانی نہ ہوئے۔ اے باوجود نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں تسی گھراں جا کے اعتکاف کر لو، یہ تو نہیں کہا کہ گھراں تسی اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ لوگ ہن اج کل کی کرتے ہیں، اعتکاف بیٹھن دی نیت تے بعض مسجداں دے اندر اینے کو خیمے لگا لیندے نے کہ انہاں مسجداں دے نمازی تنگ آ جاندے نے، اور پھر اعتکاف بیٹھن والے سوچتے نے اور مسجداں والے اشتہار دیندے نے کہ جنہیں جنہیں اعتکاف بہنا ہے وہ ایپلیکیشن جمع کرائے، درخواست دے، کنے کو بندے ساری مسجد آ کے اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اسی انہوں دی سیری افطاری دا انتظام کرنا ہے۔ وہ پھر لوگوں کو صدقہ خیرات منگ کے جڑا غریباں دا حق ہوتا ہے وہ انہاں غنیاں دی افطاری تے سیری دا انتظام کرتے ہیں۔ وہ ساری رات پکتا رہتا ہے اور ساری رات پھر لوگ کھاندے بھی رہتے ہیں۔
یہ بھی اعتکاف کا انداز کوئی شرعی نہیں، یہ خفیہ عبادت ہے، اللہ نال او دی بات ہونی چاہیے، کوئی کھان دا لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں مسجد میں جا کے بیٹھنے اتنے سیری افطاری دا انداز بڑا اچھا ہے، انتظام بڑا اچھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیتاں تے ہے۔ سیریاں افطاریاں اتنے چنگیاں کھان واسطے کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی کسی ٹاؤن جا رہا ہے، فلاں مسجد چاہیے 100 بندہ اعتکاف کرنے واسطے بیٹھا ہے، یہ نمائش ہے، یہ درست نہیں۔ اپنے محلے دیاں مسجداں اعتکاف بیٹھو، کیا تواڈے گھراں دے وچ تواڈے کھان واسطے ایک ٹائم دا کھانا نہیں کہ تسی اپنے محلے دی مسجد چھوڑ کے ٹاؤنا چ لاہور فلاں جگہ تے چلے جاندے ہو، اتنے سیری افطاری دا انتظام چنگا، رونق میلہ لگا رہندا، رونق میلے سیری افطاری دی نیت تے نہ جاؤ، عبادت دی نیت تے اپنے محلے دی مسجد دے اندر بیٹھو۔ محلے دیاں مسجداں ویلیاں ہوندیاں نے، ٹاؤنا دیاں جتے بڑیاں بڑیاں دیگاں پکدیاں نے، پکان والے اور کھلان والے، روزے افطار کران والے بھی بڑے اخراجات کرتے نے۔ یہ تکلفات جڑے نے یہ درست نہیں، کسی دی نیت تے شک نہیں کیتا جا سکتا، نہیں کرتے، لیکن جو انداز ہے یہ شرعی نہیں۔ مسجد نبوی دے اندر 4000 بندے دی اپلیکیشن منظور ہوئی ہے کہ وہ اعتکاف کرے گا، عورتاں سمیت۔ اور یہ بھی مسئلہ سن لو، جڑے لوگ گئے نے بلا امتیاز، جڑے ایتھے رولا پاندے نے جی عورت گھر اعتکاف کر سکتی ہے، اتنے جا کے کیوں اپلیکیشناں دیندے نے کہ سانو مسجد نبوی دے وچ اعتکاف کرن دے، عورتاں بھی اتنے جا کے مسجد اعتکاف کردیاں نے پئیاں، وہ اتنے اپنے ہوٹلاں چ اعتکاف کیوں نہیں کر لیندیاں؟ 4000 بندے دی درخواست قبول کیتی گئی ہے، انہاں دی سیری اور افطاری دا انتظام وہ کرنگے سعودیہ والے، بھئی وہ ایزے مہمان دے نے تے وہ ایزے میزبان دے نے، انہوں نے سال بعد یا زندگی تے ایک دفعہ جانا ہے، وہ میزبان ہون دے اعتبار نال انہاں دا انتظام کرنگے سیریاں افطاریاں دا، پھر انہاں دی ذمہ داری ہے، باہروں دنیا گئی ہے، کوئی محلے دے ہی اٹھ کے تے اتھے جا کے نہیں بیندے افطاریاں کران واسطے تے سیریاں دیاں سہولتاں لین واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سعودیہ نو اس تو زیادہ بھی خدمت دا موقع عطا فرمائے۔ پوری دنیا دے اندر وہ بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں، اخراجات کر رہے ہیں۔ 100 ٹن کھجور انہاں پاکستان نو تحفہ بھیجی، رمضان دے اندر پچھلے سال بھی ہر سال وہ بھیجتے ہیں، لیکن یہ ساری بدقسمتی ہے کہ سارے حکمرانہ تو اگے وہ آؤندی ہی نہیں، کسی روزے والے کو بھی وہ ملتی ہے۔ آج جن تحفے طائف ملتے ہیں حکمرانہ نو وہ کی آندے نے، وہ اپنے گھر چ لے جاندے نے، ویچ وو لیندے نے، کھا لیندے نے۔ ہن بھی کتنا رولا پیا ہے جی، ہار ہے، کڑی ہے، فلاں ہے، وہ اینے کروڑ دا 14 کروڑ دا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اعتکاف دے مسائل نو سمجھن دی کوشش کرو۔ کئی لوگ اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں اعتکاف دی کہ جی 2 حج تے 2 عمریاں دا ثواب ہوئے گا جڑا اعتکاف کرے گا۔ ایسی حدیث کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ جس کسی بھی حدیث دے اندر اعتکاف دی بہت بڑی فضیلت بیان کر کے کوئی دسے گا کہ یہ آ فضیلت ہے، وہ روایت ضعیف ہوئے گی۔
کسی صحیح حدیث چو کوئی خاص فضیلت اعتکاف دی نہیں کہ ہوئے گا تے اینا اجر ملے گا. ویسے تو بہت بڑا اجر ہے نا، مقام ہے، گل سمجھنا. میں کی سمجھانا چاہنا، مت آخو مولوی آندا جی اعتکاف دی فضیلت ہی کوئی نہیں. فضیلت بڑی ہے. نبی نے ہر سال اعتکاف کیتا ہے. اگر ایک سال نہیں ہویا تو اگلے سال آپ نے 20 دن کیتا ہے. آخری اشرے دے اندر آپ اپنیاں بیویاں نو بھی اٹھاندے سن. حدیث دے اندر آندا ہے کہ آپ کمر بند لیندے سن، لنگوٹا کر لیندے سن. کوئی فضیلت ہے نا. میں جس چیز کی نفی کرنا نا پیا انکار کرنا وہ یہ ہے کہ نبی نے بیان کوئی نہیں کیتا کہ اینا اجر تے اینا ثواب تے کچھ ہو جائے گا. جویں لوگ کہندے نے جی لیلۃ القدر نو کھلو کے دعا منگو گے تے جیڑی دعا منگو گے وہ ہو جائے گی پوری. ایک آدمی کھلوتا رہا ساری رات سہاگا چک کے، تے جدوں ٹائم آیا سی پہ جو منگا گا ہو جائے گا، تے آخر لگا چل اور کچھ نہیں تے تو لویا ہی بن جاؤ. لویا بن گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایہو جیاں گپاں جے آندا سونا بن جا تے سونا بن جاتا. اور بھائی یہ کوئی بات نہیں ایسی. اللہ نال ہم کلام انسان ہوتا ہے، وہ اعتکاف دے دنوں میں نہیں تے نہ اعتکاف دے دنوں میں ہی صرف اللہ آسمان دنیا دے آندا ہے. اللہ 12 مہینے ہر رات نو حدیث دے اندر آندا ہے کلا لیلۃ، ہر رات نو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے آ کے بندیاں دے نال ہم کلام ہوتا ہے کہ ہے کوئی بندہ میرے کو گناہاں دی بخشش منگنے والا، ہے کوئی بندہ میرے کو رزق منگنے والا، ہے کوئی بندہ میرے کو اپنی حاجتاں پوریاں کرانے والا تے میں وہ حاجتاں پوریاں کر دیا. لیکن ایڈا بے نصیب ہے کہ جیڑا در تے آ کے کہندا پیا دس تیری کیڑی حاجت ہے میں پوری کر دیا، وہ رجوع ہی نہیں کرتا، وہ گل ہی نہیں کرتا، اٹھتا ہی نہیں، انہوں سناتا ہی نہیں گیا میری حاجت ہے. صبح درباراں تے مزاراں تے لاہور گولڑے ملتان اجمیر دولے شاہ فلاں فلاں دربار تے کتنے جا رہے جی میں مشکل حل کران واسطے جا رہے. اللہ دے بندے جو خالق مالک ہے تیرے در تے آیا ہے وہ نال تو گل نہیں کیتی، وہ پوچھ پوچھ کے تینوں گیا ہے. دس کیڑی حاجت تھی وہ نال تو گل نہیں کیتی. تے جنہ دے کول ہی کچھ نہیں سن ہی نہیں سکتے دیکھ ہی نہیں سکتے انہاں دے درباراں تے پوندا پھردا ہے. اعتکاف وہ مسئلہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال متعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں نو مسجد دے وچوں خیمے پٹا کے گھر بھیج دیتا ہے. سانوں بھی چاہیے کہ اسی یہ دیکھیے کہ مسجد نمازیاں واسطے تنگ نہ ہوئے. میں پہلے عرض کیتی ہے اعتکاف آپ اپنیاں مسجداں محلیاں دے اندر بیٹھنا چاہیے. محلیاں دیا مسجداں ویلیاں پئیاں نے، بڑی بڑی دور تک مسجداں وچ نماز پڑھن تھان نہیں ملتی. پھر وہ ہوندا کی ہے بھئی خیمے لگان دا مقصد کی ہے؟ خیمے تے لگائی دینے الگ تھلگ ہو کے عبادت کیتی جائے. اور مفتی رشید صاحب نے میں سنتا ہاں پیا یوٹیوب تے کہندے سن کہ بی بی اگر بیٹھی ہے نا گھر اعتکاف تے وہ کڑھائی سلائی دا بھی کام کر سکتی ہے. ماشاءاللہ سن لیا جی نا. میں کہا وہ الگ تھلگ ہو کے مشین ڈال ہے نا تو پوری عید کی کمائی کر لے گی. وہ سوٹ لوگوں کے سی کے بھائی کوئی ضروری بات کر سکتا ہے وہ تو منع نہیں اسلام کرتا. وہ گھر والے جا کے انہوں مل سکتے ہیں. اے عورت اگر کھانا یہ ہور کوئی لیاؤن والا نہیں
اینو پہنچان والا نہیں، اے گھر جا کے کھانا اپنا تیار خود کر کے کھا کے آ سکتی ہے، اے اسلام اجازت دیتا ہے۔ اگر مرد اعتکاف بیٹھا ہے وہ کھانا لے آنے والا کوئی نہیں، وہ گھر جا کے کھا سکتا ہے، اور ضروری حاجت ہے جویں پیشاب پخانے واسطے باہر جا سکتا ہے، کھانے واسطے بھی غسل واسطے جا سکتا ہے۔ ہاں کوئی مر جائے تو جنازے نہ نہیں جا سکتا، بھاویں پیو مر جائے، بھاویں ماں مر جائے، بھرا مر جائے، پتر مر جائے، بیوی مر جائے، جنازے نہ نہیں جا سکتا۔ کسی دا کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کرسی نہیں کر سکتا، لیکن بدقسمتی ہن کئی مولوی فتویٰ دیندے نے کہ اعتکاف چھڑ دے تو ووٹ ضرور پاؤ جا کے، کیوں؟ ایک قوم دی امانت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امانت اہل کیڑا ہے، کنوں دئیے؟ آج دیکھ دو پہ کی حال پہ کرتے ہیں، مولویاں دے اتے انی پابندی ہے، مولوی دہشت گرد نے کی دہشت گردی ہے بھئی یہی آدھا ہے، ایک آدھا ایسرا نہیں مسئلہ، دوجا آدھا ایسرا مسئلہ، تسی وہ تحقیق کراؤ، لیکن اسمبلیاں دے اندر جو ایم پی اے تے ایم این اے کر رہے ہیں، مولوی تے اینی دہشت گردی نہیں پھیلا رہا، نہ اینی زبان بول رہا، نہ اینی کرپشن کر رہا۔ میں کئی دفعہ سوچتا اللہ تیری بے نیازی ہے، یہ جنیاں زبانہ کھول دے بکواس کرتے نے سیاستدان مولویاں دے متعلق۔ مولوی بیچارہ کی کہتا ہے منگ تنگ ایڈی بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے، زیادہ تو زیادہ ہو تو جو اپنی روٹی ہی کھاتا ہے نا، یہ مولوی کھا گئے، مولوی کھا گئے، اے ملکدار ہی نہیں غیر ملکہ تو بھی لے لے کے کرتے کنہ کو کھا گئے نے۔ آج دیکھ دو نا پہ سارے آدھا کی حال ہوتا ہے، کچھ تے مقدمے بنے نے، کچھ تے بنتے نے پہ، کچھ تے بننے نے، اربا کھربا دے کپلے نے، اور زبان اینی ہے بےہودہ کے سنی نہیں جاتی۔ عورتاں پنجاب اسمبلی میں دیکھیا جے کہ عورتاں کبھی پولیس نو کھچ کے مار دیا نے بچا، زبان کتنی گندی بولی جا رہی ہے۔ اللہ 98 کروڑ روپیہ صرف بنی گالا تو وزیر اعظم ہاؤس تک آن دا خرچ، مولوی دا کنا کو کرپشن دا خرچ ہوندا ہے۔ اور پہلے دیکھ لو اجے تک جیلوں میں لگے پھرتے ہیں نواز شریف ہری، انہوں نے اینی کرپشن ہے، انہوں نے کنی کو ہے، یہ بھی کل کو پتہ لگ جائے گا۔ ہن ججاں نو بھی معاف نہیں کیتا جاتا جی، ججاں تے بھی یہ حال ہے۔ اور میرے ویرو سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتقام لیا ہے جڑا تسی انہاں مولویاں نو بدنام کرتے سو نا، یہ دہشت گرد نے۔ ایدوں بڑی دہشت گردی کیا ہے، اسمبلیاں دے اندر کرسیاں چل جاندیاں نے، خون ہو جاتے نے، باواں ٹوٹ جاندیاں نے، دیکھیا جے نا ایک دوسرے دیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف عورت نو مسجد وچ ہی کیا ہے جی، ہن حالات نہیں اجازت دیندے، اسمبلی جانتے تھے اجازت دیندے نے نا حالات۔ ہسپتالوں دے اندر ینگ ڈاکٹر اکٹھے ہاسٹلوں دے اندر رہن دی اجازت دیندہ نا، کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر اکیلی لڑکی ہے، اکیلے لڑکے نے، پتہ نہیں کس ملک دے نے، کتھوں دے، یہ اجازت دیتا ہے۔ ساری دنیا دے گنڈے بدماش جڑیاں جگہ تے ہوندے نے اتھے لڑکیاں نو بھیجنا اعزاز سمجھتے ہیں، ساری کمائی لگا دیندے نے، آسول یونیورسٹیاں دے اندر بھیجیا جا رہا ہے، اور جو مرضی رنگ رلیاں مناندے نے پہ، کوئی پوچھن والا نہیں۔ لیکن مسجد جتے سارے اللہ کو ڈرن والے نے، کوئی متقی پرہیزگار نہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی بدماش، کوئی چور ہی
کوئی زانی ہی آ کے شرارت کر کے انہوں بدنام کرنے والا ہوتا ہے، جڑا اگے پہلے گناہ معاف کران آیا وہ اگوں کیویں کرے گا؟ وہ نہیں کرتا۔ جویں کوئی داڑھی رکھ کے داڑھی والوں بدنام کرتا ہے، مسجد وچوں جتیاں چک کے جتیاں چک کے تے نمازیاں نو بدنام کرتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری دی مسجد دیوار تے لکھیا سی، نمازی جوتے نہیں اٹھاتا، چور نمازی بن کر جوتے اٹھاتا ہے۔ چور نمازی دے روپ میں آ کے نمازیاں نو بدنام کرتا ہے، داڑھی رکھ کے تے داڑیاں والے نو دہشت گرد ثابت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اے پھر اللہ دا گھر ہے۔ مسجد انتظامات ایتھے بڑے اچھے تو اچھے ہو سکتے ہیں، گیلریاں ہوندیاں نے مسجد دیا، تالے لگے ہوندے نے، لیٹرین ہوندی ہے، کوئی بندہ دوسرا جا سکتا ہی نہیں، انتظامات تو بڑے اچھے نے۔ چلو باپ نال بیٹھ جائے، بیٹا بیٹھ جائے، بھائی بیٹھ جائے، محرم کوئی بیٹھ جائے، تے میں کہنا نہیں جو حالات اجازت دے دے تے نہ بیٹھے عورت کون کہتا ہے انہوں ضرور پوے اعتکاف، وہ تو کوئی فرض ہے؟ نہ بیٹھے اعتکاف، جمعہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت تو اٹھا لیا ہے، یہ جمعہ پڑھنا فرض نہیں، چونکہ یہ ذمہ داریاں بڑیاں نے گھریلو۔ جمعہ پڑھن تے عورتوں آن نہیں دے، 5 گانا نماز فرض عورتوں مسجد چاؤن نہیں دے۔ وہی مولوی نماز تسبیح دی عید تے اعلان کرتا ہے، سپیکر تسبیح پڑھانی جانی ہے، ہن سارے آؤ بھائی، ساریاں عورتیں آؤ۔ مسجد دے اندر تسبیح دی نماز نہیں ہوندی، اصل جو مولوی دی بیوی دی عید دی نماز ہوندی ہے کہ سارے آ کے چندہ دین کے مولوی دی بیوی دی عید بن جائے گی۔ ہوں کیویں جائز ہو گئی ہے جی مسجد میں آ کے عورتوں نے نماز پڑھنی؟ اور نماز تسبیح تے بندیاں دی جماعت بھی ثابت نہیں، نبی کریم نے ساری زندگی جماعت نہیں کرائی، صحابہ نے جماعت نہیں کرائی۔ تسبیح دی نماز ہو ہی نہیں سکتی، 15 مرتبہ تسبیح جو کہنی ہے 10 مرتبہ، تے او امام عورت نو کی پتا کہ پیچھے انہاں 15 باری کہہ لئی ہے کہ نہیں کہہ لئی۔ تو ہر مسئلے دے اندر لوگوں نے دین دے اندر دین دا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، مسح کر دیتا ہے، اپنی مرضیاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں۔ اعتکاف عورت دا گھر نہیں، عورت جمعہ گھر پڑھ سکتی ہے، جویں عورت جمعہ گھر نہیں پڑھ سکتی ایویں اعتکاف بھی گھر نہیں کر سکتی۔ شریعت محلہ نماز عید تے مرداں واسطے بھی آندے ہو نا سنت ہے، لیکن عورتوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور جان دعا وچ شامل ہون، اگر کول کپڑا نہیں تے گھر وچ لڑائی پان دی لوڑ نہیں، ہمسائی کو منگ کے دوپٹہ لے کے جاؤ تے دعا وچ ضرور شامل ہوو۔ عورتاں گھر نماز عید پڑھدیاں نے، ہاں کوئی نہیں جا سکتی، اگر سن لو کوئی نہیں جا سکتی کسی وجہ تو جویں بندہ فرض نماز واسطے مسیتے نہیں جا سکتا، وہ گھر عید دی نماز پڑھ سکتا ہے، جویں بندہ پڑھ سکتا ہے عورت بھی گھر عید دی نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن جو اجتماعی عبادت ہے وہ مرد ہوئے وہ عورت ہوئے انہوں مسجد وچ ہی کرنی چاہیے۔ عورت واسطے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کے ہی اعتکاف کرے گی، مسجد تو علاوہ وہ اعتکاف نہیں ہوئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں بڑیاں سہولتاں عطا فرمائیاں نے۔ اگر کوئی عورت کہے دل چ خیال آئے جی یہ کی ہے جی اسی اس عظیم عبادت تو محروم ہو گئی وا،
تو میریو بہنوں، میریو بیٹیوں، میریو ماؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی یہ تکلف وچ نہ پو، تواڈے بچے نے تسا سیریاں دا افطاریاں دا انتظام کرنا ہے، گھریلو معاملات نے، نہ بیٹھو اعتکاف۔ جیڑی عورت نبی نے فرمایا من صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بالہا وحافظت فرجہا، جیڑی عورت اپنی چار دیواری دے اندر گھر وچ رہ کے 5 نمازاں پڑھے، رمضان دے روزے رکھے، اللہ توفیق دے، اپنے خامد دی اطاعت کرے، اپنے وجود دی حفاظت کرے، غیر محرم نو قریب نہ آن دے۔ نبی فرماندے نے وہ عورت 4 کام کر لوے، میں محمد دے بعد جنت دے 8 دروازے ہی کھلا دیا گا۔ کتنی بڑی خوش قسمت عورت ہے۔ اگر یہ پابندیاں نے تے رب نے انہوں گھر بیٹھی نو بڑا اعزاز بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ گھر بیٹھی ملکہ شہزادی ہے، یہ بادشاہ زادی ہے۔ بندہ سارا دن بیچارہ نوکر ادا خدمت کرنے واسطے ملازم گیا ہے، رات نو لیا کے یہ اگے رکھے گا، اس تو بڑا یہ واسطے اعزاز کی ہے۔ لیکن یہ بے وقوف ایسی ہے کہ بندے نو نوکر سمجھ دیے تو پھر نوکر دی آپ بیوی بن دیے۔ کیوں بھئی نوکر دی بیوی بہتر ہے کہ بادشاہ دی بیوی؟ یہ کام ہے اپنے خامد نو بادشاہ سمجھے تے بادشاہ دی بیوی بن کے روے عزت نال، اے انہوں نوکر سمجھ دیے تے پھر آپ اس نوکر دی بیوی بن دیے۔ کتنی کم عقل ہے۔ تو میرے ویروں، عورت دیتے بہت ساری ذمہ داریاں نے۔ اس نے روزہ رکھانا ہے، خامد نو، بچیاں نو، اہل خانہ نو سیریاں افطاریاں دے نے انتظام کرانے نے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیتے اعتکاف کوئی ضروری نہیں رکھیا۔ اگر وہ کرنا چاہتی وہ کوئی سہولت ہے، میسر ہے، تو پھر انہوں مسجد وچ آنا پوے گا۔ ہاں میں یہ گزارش کی تھی اگر وہ دے واسطے کوئی انتظامات نہیں تو وہ گھر جا کے اپنا کھانا تیار کر سکتی ہے۔ دوسری کہ جڑے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں انہاں واسطے ضروری ہے کہ وہ نفلی عبادت اونی کرن۔ اگر سن لو کئی اعتکاف دے لالچ بہ کے انہاں کو نفل پڑھ چھڈتے نے، ہر وقت نفل ہی انہاں نیتے ہوندے نے۔ بھئی نفل صرف اونے ہی پڑھنے نے جنہیں نبی کریم تو ثابت نے۔ ساری رات کئی لوگ نفلاں وچ کھلوتے رہندے نے، اور کھلون دی بھی سن لو حقیقت، کھلوتے ساری رات سکدے ہو لیکن تعداد 11 رکعتاں تو ودا نہیں سکدے۔ اوہی تراویحاں، اوہی نفل، وہ تو ود نہیں کر سکتے۔ کہیں جی میں 100 رکعت پڑھی ہے، میں 40 رکعتاں پڑھیاں نے، میں 50 رکعتاں پڑھیاں نے، گناہ ہے۔ رکعتاں نہیں ودانیاں۔ انور شاہ کشمیری دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم نے، انہاں بھی ترمذی دے حاشیے تے بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رات دی نماز 11 رکعتاں ہی سی۔ رمضان وچ آپ قیام لمبا کرتے سن، آہستہ آہستہ قرآن تے زیادہ قیام کرتے سن، رکعتاں زیادہ نہیں سر کرتے۔ کئی لوگ پتہ مولوی چوکھی عبادت کرو، زیادہ کثرت نال نماز پڑھو۔ کثرت نال کی ہے بھئی؟ اے جمعہ نا کنیاں رکعتاں نے، کثرت نال پھر کوئی 8-10 پڑھ لئیے نا، ہن جاگ دے ہوگے کوئی نہ۔ میرے ویرو کثرت کا یہ مطلب نہیں کہ اسی رکعتاں ودھانیاں شروع کر دئیے۔ کثرت کا یہ مطلب ہے کہ جہڑیاں ثابت نے نبی کولوں انہیاں اسی دھیان نال پڑھیے۔ مثلا تسی جنی واری آندے ہو مسجد وچ وضو کردے ہو تے اونی واری تسی 2 رکعتاں پڑھ سکتے ہو۔
مغرب دیاں 2 رکعتاں نے فرضاں دی جماعت کھڑی ہون تو پہلے تسی 2 رکعتاں پڑھو. عصر وقت آؤ اگے پیچھے تسی سستی کرتے ہو تے تسی خاص کر لو، اہتمام کرو 4 رکعتاں پڑھو عصر دیاں. نبی نے فرمایا اللہ اس آدمی تے رحم فرمایا جڑا عصر دیاں 4 رکعتاں ادا کردا سنتا. عصر تو بعد بھی 2 پڑھ سکتے ہو، نبی کو ثابت نے. اپنی مرضی نال اسی نماز یا رکعتاں ودا نہیں سکتے. رکعتاں ودان والا سارا اعتکاف بھی برباد کر لے گا، گناہگار ہوئے گا. یاد رکھو وہ جی ثواب ہے جی عبادت ہی ہے نا، نیکی ہی ہے نا. پہلے عرض کیتی ہے کہ 3 بندے نبی کریم دے گھر آئے، انہیں پوچھا نبی کریم دی عبادت کیسی ہے؟ گھروں دسیا گیا کہ آپ بڑی لمبی عبادت کرتے سن، روزے رکھتے سن. وہ 3 بندے، ایک کہندا جی میں ہر روز روزہ رکھاں گا، ایک کہندا میں ساری رات قیام کراں گا، ایک کہندا میں شادی نہیں کراں گا. جڑا بیوی نو ٹائم دینا وہ اللہ واسطے ٹائم دینے، جویں تبلیغی جماعت والے ٹر جاندے نے تبلیغ کرنے واسطے. اینی لمبی تبلیغ کرتے ہیں کہ پچھوں بیوی بچیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں. وہ بے شک بدکاریاں دے رستے تے چلے جان، یہ تبلیغ کرن ٹر گیا. اور تیرے تے فرض ہے کوئی فرض نہیں، تیرے تے اپنے بچیاں دی نگرانی کر، انہاں نوں تبلیغ کر. نبی کریم نے جڑیاں جماعتاں بھیجیاں نے، جڑیاں ٹیماں بھیجیاں نے، وہ صرف یہ گل کہنے واسطے نہیں، اتوں دی ذمہ داری انہوں نے دیتی ہے. انہوں دی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ اتنے جا کے تسی انہوں نے واز کرو، اتنے رہنا ہے. کئی بھائی پھر ناراض ہو جاتے ہیں، دیکھو جی تبلیغ تے میں تبلیغ تے نہیں، تبلیغ کرو، جانا چاہیے، کرنا ہے بھی تبلیغ ہے. لیکن اینی تبلیغ اس انداز یہ جنوں کیا کہ ہر روز روزہ نہیں، روزہ رکھنا کنا بڑا ثواب ہے. آکے ہر روز رکھنے والا میری امت میں نہیں، مسلمان ہی نہیں. ساری رات ہر روز اینا قیام کرنا وہ بھی نافرمان ہے. شادی نہ کرنا بھی یہ بھی مسلمان نہیں، یہ میرا نافرمان ہے. اسی طرح تسی کوئی بھی کام ہے اعتدال وچ رہ کے جنی شریعت نے اجازت دیتی ہے نہ کرو. تسی اس حد تک چلے جاؤ، سالہ سال چلے جاؤ، بیویاں بچیاں دا خیال ہی نہیں، وہ گھراں دے گھر پچھوں بدکاری دے اڈے بن جاندے نے. وہ منگ پن کے لوکاں کولوں روٹیاں کھاندیاں پھردیاں نے بچیاں، پھر لوکاں دی گل مننی انہاں دی مجبوری بن جاندی ہے، زنا کرنا شروع کر دیندیاں. یہ تبلیغ کرتے پھرتے. میرے ویرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف جیسی عظیم عبادت دے بڑے اصول دسے نے، اور وہی نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیتے نے. اعتکاف دی حالت دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی مباشرت نہیں کر سکتے. حالانکہ رات رمضان دی سیری تک انسان مباشرت کر سکتا ہے، لیکن جب اعتکاف دی نیت آ جان گے تو پھر وہ مباشرت نہیں کر سکتے. اس نیت نال مرد اپنی بیگم نو چھو بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، بلکہ اس طرح دی گفتگو بھی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات تو منع فرمایا ہے. کھان پین دی اجازت ہے، کٹھے بہ کے کھا پی سکتے ہیں. میاں بیوی نے اگر اعتکاف تے بیٹھے نے تو انہوں کا کھانا آیا ہے تو کٹھے کھا سکتے ہیں. اگر بیوی بیٹھی ہے، مرد کھانا لے کے آیا ہے تو بیوی اس نو باہر ودیا کرنے واسطے جا سکتی ہے. دروازے تک بیوی کھانا لے کے آئیے تو خامد انہوں باہر دروازے تک ودیا کرن جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر دروازے تے کھڑے نے، آپ کی بیوی آپ کے پاس کھڑی ہے، کچھ لوگ کو گزرے، آپ نے آواز ماری بھئی یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا اللہ دے رسول اسی تواڈے متعلق تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ دے رسول نے فرمایا شیطان بڑا خطرناک ہے،
تھوڑے دل چ آ سکتا ہے کہ محمد رات دے اندھیرے دے اندر اے بازار دے اندر کس عورت دے کول کھڑا ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا میری بیوی ہے. تو ضروری بات بندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو ساڈے ماحول بن گئے ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہو کے تے وہ سارا دن خیمیاں تو نکل کے مجلساں لگائی رکھتے ہیں. سن لو، بیبیاں 5-7 بیٹھ جاندیاں نے کٹھیاں تے وہ اپنے خیمیاں چ نکل کے وکھری اپنی جڑا ہے میٹنگ کردیاں رہندیاں نے، نوہاں دے گلے کردیاں رہندیاں نے، کوئی نوہاں سساں دے گلے کردیاں رہندیاں نے. یہ کوئی اعتکاف نہیں، یہ تے کیتیاں پہلیاں بھی برباد کر لیندیاں تسی. اور خیمے لگان دا مقصد ہے آپ کو اپنے خیمے وچ رہ کے عبادت کرنی ہے، خیمے دے وچوں باہر نہیں جانا. اے جڑے لوگ خیمیاں چوں باہر نکل گئے جی اوتھے گرمی بڑی ہے، اوتھے پکے تھلے جا کے، یہ بھی مسجد ہی ہے ساری مسجد ہے. خیمہ لگا کے جگہ نو باؤنڈ کرن دا مقصد کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کنگھی بھی اگر کیتی جاندی ہے تے اعتکاف والی حالت دے اندر اس جگہ دے اندر نبی کریم سر باہر کر دینے تے اتنے کنگھی کر دیتی جاندی ہے. ہاں ضروری کام ہے، پخانہ ہے، غسل ہے، اگر کرنا ہے تو ساتھ وہ جا سکتے ہو. اگر عورت ہے اس نو ایام شروع ہو گئے نہیں تو وہ اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا اور وہ روزہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ بعد دے اندر اپنا روزہ پورا کر لے گی. یہ واسطے شرط ہے اعتکاف واسطے روزہ شرط ہے. ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے، ایک فرضی اعتکاف ہے. فرضی اعتکاف جنہیں یہ فرض کر لیا ہے اپنے اتنے بیٹھنا روزیاں والا، تے روزیاں دے وچ اعتکاف دی حالت دے اندر روزہ رکھنا بھی یہ نہ ہوئے کہ روزہ چھڑتا ہے تو مسیتے بیٹھا رہے تے آکھے جی میں اعتکاف بیٹھا ہوں. اگر روزہ نہیں تو پھر وہ اعتکاف بھی نہیں. ہن بعض لوگوں کی عادت ہوندی ہے کہ عورت نو اگر ایام آ گئے نے اعتکاف دی حالت دے اندر یا روزے دی حالت دے اندر تے روزہ تے دا گیا ختم ہو، لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ کھائے پیے گی نہیں، ہوں روزہ کھولن تک کر اونا چیرے بھوکھی مرتی رہ گئی. رب نے انہوں اجازت دے دیتی ہے، تسی کون انہوں روکن والے؟ جس وقت انہوں رب اجازت دے دیتی ہے وہ روزہ کھول دیتا ہے. ایام دی صورت وچ انہوں کھان دی اجازت ہے، پین دی اجازت ہے. یہ جہالت ہے کہ جی شام تک وہ کھائے گی نہیں پیے گی نہیں. اعتکاف دی صورت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائی ہے. ہوں یہ کوئی ضروری نہیں کہ اعتکاف والے نہیں ہیں، لیکن اعتکاف والے چونکہ سپیشل آئے نے امید ہے کہ یہ تو محروم نہیں ہون گے. ہوں جو انہوں کی بدقسمتی ہے کہ جمعہ پڑھن بھی آئے کئی سو جاندے نے، کیوں بھی محروم ہے ہو کہ نہیں؟ تو جی اعتکاف آئے سو رہن گے تو پھر انہوں کی لبے گا؟ کئی آ ویخ لو ہوں ستے نے سپیکر بھی لگا ہے، میں کیویں بولنا وا پیا ستے نے، انہوں کی پتا ہے. آسمان تو موسلا دھار بارش ہوئے، گلاس کا منہ موڈا مار دیا تو بعد کو بارش کوئی نہیں پئی، یہ تو سکا ہے. اعتکاف بھی ساری رات تسی سو رہو، سون کی اجازت ہے، منع نہیں، لیکن یہ نہ ہوئے کہ تسی سو ہی رہو مسیتے آ کے گھر مچھر وردا چلو مسیتے جا کے سونے ہیں. مسجد یا سہولت لو تو جو مقصد دی اعتکاف دا وہ پورا ہی نہ ہوئے. کم از کم پہلا حصہ تسی سو بھی سکتے ہو، آخری حصہ تے اللہ نہ اٹھ کے کلام کرو، گل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، لوگ ستے ہوئے ہون تیریاں اللہ نال کالا ملیاں ہوئیاں ہوں.
تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کوئی ضروری نہیں کہ لیلۃ القدر صرف اعتکاف والوں ملنی ہے. بھی سن لو کئی پہ پھر اعتکاف تو اٹھن والوں ہار لیا کہ پاندے نے لینا لگیاں ہوندیاں نے. یہ اینی نمائش نہ کرو، وہ کیتا بھی سارا برباد نہ کر دیو. وہ 10 دن لک کے چھپ کے رب نال آ کے گلاں کردا پیا، تسی ہار لیا کے سارے محلے نوں ڈھول بجا کے دس دیو پیا بھی آ کوئی کیتا ہے. وہ کیتی ساری برباد کر دیتی جے. اٹھن لگیا اللہ کو معافی مانگ کے رو کے اللہ سونیا قبول کر لی، میں تیرے در تے 10 دن بیٹھا رہا ہاں، میرا تیرے نال تعلق سی کہ ریاکاری وچ نہ آ جاواں. کی لوگوں نے ڈرامہ بنایا، ٹول بجتے نے ہار پے جی کاف تو آیا بڑا بھی مار کے جہاز توڑ کے آیا. وہ 10 دن اندر بیٹھا ویلا پکھیاں دے تھلے اسیاں تھلے بہ کے ستا رہا. وہ عبادت کا تعلق اللہ نال سی. تسی کیوں وہ نیکی برباد کرتے ہو پر نمائش کر کے؟ غلط ہے. لیلۃ القدر بڑی عظمت والی رات ہے. دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر پان والا او خوش نصیب. فرمایا کہ 1000 مہینے دی عبادت نالوں افضل تے اعلیٰ ہے جیڑا بندہ اللہ دے دربار تے آ گیا ہے، او بیٹھ گیا ہے، او کھلو گیا ہے، او اللہ دے در وچ آ کے رو پیا ہے. لیلۃ القدر انہیں پا لئیے. نبی نے فضیلت بیان کی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول میں وہ رات پا لواں تے میں کی کراں، کی کم کرنا چاہیے اس رات دے اندر؟ رات پا لین تو کی مراد ہے؟ مینوں پتہ لگ جائے کہ مینوں مل گئی ہے، مینوں اشارہ ہو گیا ہے. اجویں لوگ آندے نے جی بھی اشارہ ہویا ہے انہوں کچھ دسے آئی. جنہوں دن دے 12 بجے کوئی نہیں دیکھتا انہوں رات نو دس پیا ہے. انہوں کچھ لبیا، انہوں کچھ دسے آئے، انہوں اشارہ ہویا ہے. کوئی اشارہ نہیں، کوئی دسدا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوندا. اللہ تبارک و تعالی اگر انہوں اپنی نظر رحمت نال ویکھ لے تے بڑی خوش قسمتی ہے. ام المومنین فرماندیاں نے اللہ دے حبیب اور رات اگر مینوں مل جائے یہ مطلب کی ہے؟ مینوں پتہ لگ جائے کہ مینوں مل گئی ہے، ملن تو بعد پھر دعا کرنی ہے. نبی دسدا پیا فرمایا تسی اس رات دعا کرنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ سونیا تو معاف کرن نو پسند کرنا، مینوں بھی معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے سونے مالکا تو معاف کرن نو بڑا پسند کرنا ہے تے مینوں بھی. اے دعا کریا کرو کثرت نال اس رات دے اندر. رات کیڑی ہے؟ آج کتنی ہے رمضان دی؟ 20 رمضان ہے. رات 21ویں آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تحرو باللیل. تسی تلاش کرو اس رات نو فی العشر الاواخر، آخری عشرے دے اندر، رمضان دے آخری عشرے دے اندر انہوں تلاش کرو. تحرو فرمایا تاک راتاں وچوں، تاک راتاں وچوں انہوں تساں تلاش کرنا ہے. وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے. اگر 27 ہوندی صرف جویں مولوی بیان کردے نے، اگر 27 دا مسئلہ کلیئر ہوندا تے نبی نو یہ کہن دے کیڑی لوڑ سے کہ اے تاک راتاں وچ تلاش کرو. میرے نبی آوے تکال بیندے نے اس آخری عشرے دے اندر اس رات نو تلاش کر دے نے. امت نو ہی فرما دے نے اینا تاک راتاں دے اندر تلاش کرو. اے دا مطلب ہے کہ کنفرم کوئی نہیں کہ کیڑی رات لیلۃ القدر دی. میرے نبی نے اے فرمایا میں رات نکلیا وا امت نو رات دسن واسطے. رب نے مینوں دسی سی لیکن مینوں رب نے او پلا دتی ہے. مینوں رب نے
کیوں بھلائیے؟ اگے کوئی بندے لڑتے سن پے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کے دھیانے لگ گئے چھڑان دی صورت میں. لڑائی دا نتیجہ نکلیا کہ تھوڑے کو لیلۃ القدر ہی رب نے جڑا غیب جانتا ہوئے وہ بھول جاتا، جڑا غیب جانتا ہوئے وہ 10 دن بہ کے تے پھر وہ لبدا پھردا ایک چیز. وہ سمجھ آئیے؟ اے مسئلہ نا اتنے مسائل ہوندے نے. میں بھی کان تے ہاتھ رکھیا تے شعر و شاعری بڑی کرا چندہ کٹھا کرنے واسطے تے بڑا کچھ ہو سکتا ہے. پر پتہ شعر مینوں بھی آؤندے نے، آواز بھی رب نے مینوں دتی ہے. میں یہ چاہنا وا کہ تسی دور دراز تو آؤندے ہو کہ تواڈے پلے بھی پہ جائے. ساری عمر گزر جاتی ہے، 80-90 سال دا بابا ہو گیا تے جنوں پتہ نہیں کہ مسئلہ ہے کی ہے. کہ خیال 80-90 سال دی عمر میں کوئی مولوی نہیں سنیا. سارے ملک دے شیخ الحدیث ببر شیر سن کے انہیں تے سارے چھوڑے نہیں، لیکن مسئلے دا انہوں پتہ نہیں. جب مسئلہ کریں گے ناراض ہو جائے گا. ساری عمر لگ گئی ہے انہیں آج نویں مسئلہ کہتا ہے، کنی چاڑ کے دوجی مسیطے جا پڑے گا. ہے جی نتیجہ تو یہی نکلنا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مینوں رب نے مینوں پلا دیتی ہے. لوگوں کھورے اسی واسطے پلا دیتی ہے کہ ایک دن ہی ہے، تلاش کر کے نہ چلے جانے، محنت کرن کوشش کرن انہوں قدر ہوئے نیکی دی. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہون تسی انہوں تلاش کرو. آپ تلاش کر دینے، آپ آخری عشرے دے اندر اپنیاں بیگمانوں میں اٹھان دینے تے آپ کمر بند لیں دینے. جس نے آدھے بندہ لگوٹا کر انہا صدقہ خیرات بھی کرتے سن. نرا صرف نفل ہی نہیں سن پڑھتے، جنہ ہوتا سی آپ اللہ دے راستے وچ خرچ بھی کرتے سن. خرچ بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، آپ عبادت بھی کرتے ہیں. رکعتاں نہیں بدھاندے. پھر میں عرض کراں گا کئی لوگ جو رکعتاں بدھا دیندے ہیں. جی میں نہیں رکعتاں بدھانیاں نہیں، اونیاں ہی کرنیاں نے. زیادہ کو نہ قرآن پڑھو، زیادہ قیام کرو، کھلوو قرآن زیادہ پڑھ لو. آؤں نہیں تو ٹھیک ہے اتوں ویکھ کے پڑھ لو. تسی یہ تو ٹھیک ہے کہ خشوع خضوع نہیں ہوتا. کئی مولوی فتویٰ لا بندے جو خشوع خضوع دے خلاف ہے تو ٹھیک ہے، پر انہوں یاد نہیں تو انہوں کی کرے گا. وہ جو کھلوتا ہے وہ خشوع خضوع واسطے ہی کھلوتا ہے. وہ تو ویکھ کے پڑھ لے، موبائل چو پڑھ لے، قرآن ویکھ کے پڑھ لے، قیام لمبا کر لے. چلو وہ سمجھتا ہے کہ میرے کو کھلو کے نہیں پڑھیا جاتا تو انہیں بہ کے قرآن پڑھی جائے پھر بھی اللہ نو اجر و ثواب دے گا. لیکن نماز دی قیام دی صورت میں جڑا ہے وہ بہت بڑا اجر ہے. نبی کریم نے حکم ہی فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جڑا بندہ قیام کردا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جڑا احتساب کردا ہے اپنے آپ دا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تے قیام کرتا ہے. لیلۃ القدر دی رات نو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں دی زندگی دے گناہ معاف فرما دینا وا. اینا اجر و ثواب. وہ کئی مولوی بیان جی کہ کوئی ثواب ہی نہیں یہ اعتکاف دا. میں کہا اعتکاف دا بڑا ثواب ہے. اگر جی کسی حدیث وچ نہیں آیا، میں کہا اسے واسطے نہیں آیا کہ انہوں پتہ ہی کوئی نہ لگے دا اینا ثواب ہے کہ رب نے دسیا ہی کوئی نہیں. اگر یہ کوئی اجر و ثواب نہ ہوتا تو اللہ دے رسول ہر سال نہ کر دینا اہتمام. نبی دی زندگی دا کوئی سال نہیں جس سال نبی نے اعتکاف نہیں کیتا. جے نبی دا ایک سال رہ گیا تو اگلے سال نبی نے 20 دن اعتکاف کیتا ہے. یہ تو فضیلت کیڑی وڈی ہو سکتی ہے کہ نبی نے ایک کام متواتر کیتا ہے. ہن اس لیے سمجھ لو کوئی بندہ کہ جی روزے دا ثواب کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا ہے ہر اجر دا اللہ تبارک و تعالی ثواب لکھ دینے. ہر اجر دا اللہ ثواب لکھ دینے. لیکن جدو روزے دی واری آئی ہے اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہی. روزہ میرے لیے تے دا اجر بھی میں آپ ہی عطا فرماواں گا. کی مطلب ہے کہ روزے دا اجر رب نے دسیا ہی کوئی نہیں. جب روزے دا اجر نہیں دسیا ہے میں اعتکاف دا اجر بھی.
اللہ دے در تے بندہ بیرو 10 دن آ کے ڈگ پوے رو پوے اپنے گناہاں دی معافی منگے کی خیال ہے رب معاف نہیں کرے گا؟ پر آوے صحیح دلوں کسے بڑے تو بڑے پیڑے بندے کو بھی بندہ جا کے سر تو کپڑا لا کے پگ لا کے وہ پیروں تے رکھ دے نا کہ مینوں معاف کر دے تے وہ معاف کر دیندا ہے تے تسی تے 10 دن وہ دے گھر وچ آ کے رات دن وہ دے اگے جدوں روو گے کی خیال ہے رب معاف کوئی نہ کرے گا؟ کوئی نہیں اجر ملے گا، اینا اجر ملے گا، اینا اجر ملے گا کہ تیری سمجھ تو ہی باہر ہے، تینوں پتہ ہی نہیں رب نے کنا تینوں اجر عطا فرمایا، رب نے دسے ہی کوئی نہیں۔ تے جد پاک ہو جائے صاف ہو جائے یہ تو بڑا اجر کیڑا ہے؟ ایک کپڑا دھون واسطے اسی ویندے رہنے کدا جڑا ہے وہ صرف صحیح ہے، کپڑے صاف کدے نال ہوندے نے؟ تے جے دل صاف ہو جائے، وجود صاف ہو جائے، بندہ پاک ہو جائے، قرآن گارنٹی دے دے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ جدو رب فرمایا تو پاک ہو گیا ہے، روزہ رکھ کے پاک ہو گیا ہے، اعتکاف کر کے پاک ہو گیا ہے، پہلے تیرے معاف کر دیتے نے جویں اج ہی ماں دے پیٹ چو گناہ تو پاک آیا ہے، اس تو بڑا ہو رہا اجر کی ہو سکتا ہے؟ تاخراتاں دے اندر تلاش کرو، آج 20واں روزہ ہے، 21ویں رات ہے، کوشش کرو کہ مغرب تو پہلے تسی مسجد دے اندر آ جاؤ۔ اے بھی مسئلہ سن لو، کوئی آدھے چلو عشاء نوں بھی تسی آ جاؤ، غروب آفتاب تو بعد تے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اے گل ذرا سمجھیا جے۔ غروب آفتاب تو تسی جدو سورج غروب ہو جائے گا گھڑی تے ویکھیا تے اگوں اگلا دن شروع ہو جانا ہے، تے غروب آفتاب تو پہلا تسا آنا ہے تے مسجد دے وچ آ کے تسا رات رہنی ہے، خیمہ لا لو، لیکن خیمے وچ تسا فجر دی نماز پڑھ کے جانا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات مسجد وچ گزار دے سن تے فجر دی نماز پڑھ کے اپنے خیمے والی جگہ تے جاندے سن۔ کئی لوگ ہونی پے اج 20 روزے دی فجر نو خیمے ٹر گئے، اے نہیں ٹھیک۔ عاشر الاواخر دا لفظ ہے آخری عشرہ، تے جے ہن صبح تو لے کے ہن تک رپیٹ تے اے دن زیادہ ہو جائے گا کہ نہیں بھائی؟ تے زیادہ تو نہیں نہ کرنی عبادت، تے جے کوئی آ کے جی فجر 20 دی فجر پڑھ کے بیٹھے نے تے اے دی دلیل کوئی نہیں، 20 دی فجر پڑھ کے بہن دی کوئی دلیل کوئی دس دوے تے میں مان لاں گا، تے 21 رات جڑی ہے وہ تاک رات ہے نا، لیلۃ القدر کدے وچ ہونی ہے؟ تاک وچ ہی ہونی ہے نا، وہ جے آ رہی ہے وہ تے انہوں مل ہی جانی ہے۔ ہوں یہ کہتے ہیں جی رات تے انہیں خیمے چو باہر کڈی ہے تے انہوں 21 رات مل کے گئی، گل سمجھو؟ میرے نبی نے مسجد دے اندر رات گزاری ہے تے خیمے تو باہر گزاری ہے، رات عبادت کرتے رہنے۔ یہ کوئی لکھیا کہ وہ جڑی تاک رات ہے صرف انہوں ہی ملنی ہے جنہیں خیمہ لگایا، خیمے تو بغیر انہوں رات نہیں ملنی۔ جڑیاں بیبیاں گھراں دے وچ تہجد پڑھدیاں نے یا قیام اللیل کردیاں نے تاک رات نو، یا جڑے بندے گھراں چ نے یا اعتکاف جڑے نہیں بیٹھے انہاں نوں تے پھر لیلۃ القدر نہ ملی بھائی، کیوں بھائی؟ یہ پھر انہاں چوں بندیاں نوں ملے گی نا جڑے کپڑے تان کے بہ گئے تے انہاں نوں مل گئی تے باقی ساری مخلوق لیلۃ القدر تو محروم رہ گئی۔
انہوں بھی ملے گی جڑے گھراں قیام کرتے ہیں. بیبیاں کیوں نہیں کردیاں, بندے کیوں نہیں کرتے, صحراواں وچ کیوں نہیں کرتے, سفراں وچ کیوں نہیں کرتے. رات لیلۃ القدر دی ہے, جتھے بھی وہ قیام کرے گا رب انہوں ہی لیلۃ القدر اس مقام تے عطا فرمائے گا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جنہیں کپڑا تان لیا انہوں ہی لیلۃ القدر ملے گی. نہیں نہیں, جو بھی ستا رہا بد قسمت تے وہ بھی محروم ہو جائے گا. تے جے تلاش کرنے والا ہے رات جنگل وچ جاندا پیا اتنے نیت کے رب اگے روندا پیا تے رب انہوں بھی لیلۃ القدر عطا فرما دے گا. ساری عمر پڑھ کے مر چلے ہیں, ایڈے ایڈے القابات نے مفتیاں دے, لیکن پتہ ہی کوئی نہیں, شعور ہی نہیں کہ دین اسلام کس چیز کا نہ ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر دی فضیلت 1000 مہینے دی عبادت نال افضل تے اللہ قرآن کہہ رہا ہے انا انزلنا فی لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے میرے سونے ہاں لیلۃ القدر نو قرآن نازل فرمایا ہے, تو ہمیں کی پتہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے دی عبادت ایک لمحے ہوئے. لیلۃ القدر دی عبادت ایک لمحے ہوئے, ایک رات 1000 مہینے دی عبادت نال افضل تے اعلی ہے. 1000 مہینے دی عبادت کیلکولیٹر تے کر بہ کے حساب کر لیا جے, 1000 مہینے دی عبادت تے کنے سال بنتے ہیں. 12 مہینے دا ہوتا ہے نا, تے 1000 مہینہ کنے سال بڑھن گے. مسلسل 1000 مہینہ عبادت کرتا رہے, وہ دی ایک گارنٹی نہیں. جڑا ایک رات عبادت کر لیندا تے رب نو مقام عطا کر دیندا ہے. خوش قسمت وہ لوگ نے جڑے اس رات کا فائدہ اٹھان کے اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما. جڑیاں بچیاں, جڑیاں بیویاں, جڑیاں ماواں بہناں کوششاں کردیاں نے, جڑے ویر بھائی بزرگ اللہ انہاں دیاں قبول فرما دے, توفیق دے تے صحت عطا فرما. جڑے دنیا تو چلے گئے نے میرے والدین سمیت, میرے بھائی سمیت, تواڈے سارے دے عزیز و اقارب ماواں بہناں بیٹے جنہاں دے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. اللہ انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جڑے زندہ نے انہاں نو توفیق عطا فرما. میرے بھائیو بہت بڑا یہ مقام ہے اعتکاف دا. وقت یہ دس دیتا کہ ٹائم بہت بڑا ہو گیا, تو ایک ضروری مسئلہ سن لو. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوں فطرانے دے بارے جو فرمایا, کڑیا امتحان ہی نہیں ہویا, وقت کافی ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطرانے دا, چونکہ میں کیا تھی فطرانے دا بھی دساں گے, 2 کلو تے 100 گرام وزن ہے. جے تسی پورا پورا کرو تے 2 کلو 100 گرام. وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, گندم ہوئے, آٹا ہوئے, چاول ہون, پنیر ہوئے, کھجور ہوئے, وہ سونگی ہوئے, جیڑی چیز بھی تسی دیو گے وہ کنی ہوئے گی 2 کلو 100 گرام. اگر تسی پورا پورا من دے وہ دے مطابق جیڑی چیز دا تسی دیو گے وہ دی قیمت دا حساب لا لے کہ یہ 2.25 کلو چیز کنیا پیسے دی ہوندی ہے. انہیں تسی پیسے بھی دے سکتے ہو, دانے بھی دے سکتے ہو, کھجور بھی دے سکتے ہو. کئی مولوی رفڑ پاتے ہیں وہ جی نہیں صرف گلا ہی دینا چاہیے, پیسے نہیں دیتے جا سکتے. حدیث اندر آتا کہ نبی کریم نے یہ زکوٰۃ فرض کیتی ہے. زکوٰۃ فطر نبی کریم نے, زکوٰۃ فطر فطرانہ نبی نے فرض کیتا ہے. یہ زکوٰۃ فطرانہ ہے. تے زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اونٹاں دے وچوں ایک بکری دلوائی ہے. 5 اونٹاں وچوں ایک بکری دلوائی ہے. بکری تے اونٹ دی جنس ایک ہے بھائی, تے اونٹ ہور جنس ہے, بکری ہور جنس ہے. جے اونٹ جنس دی زکوٰۃ بکری جنس نال دتی جا سکتی ہے تے فطرانے دی صورت وچ زکوٰۃ نقدی بھی دتی جا سکتی ہے تے جنس دی صورت وچ بھی دتی, بھاویں جنس دی صورت دے دیو تے بھاویں
نقدی تے نقدی اج دے دور تے زیادہ بہتر ہے. وہ آپ جو ویچتا پھرے گا انہیں تے پھر جڑے ایویں ویچ دینے نا مفت و مفت تے تسی انہوں پیسے دیو گے تے او دا کچھ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں تانوں صحیح صحیح احکام و مسائل نو سمجھ کے عمل دی توفیق عنایت فرمائے. صدقہ فطر سن لو ہر ایک تے فرض ہے. کئی بھی مولوی جھوٹ بولتے پھرتے ہیں جی صدقہ فطر او دے تے فرض ہے جدے تے زکوٰۃ فرض ہے. اے بھی گل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حالانکہ یہ اخبار میرے سامنے اے اج دا اخبار ہے, کہ صفحہ نمبر 10 دے اتے یہ گل لکھی ہے کہ زکوٰۃ فطر او دے تے جدے تے زکوٰۃ دا نصاب بنتا ہے. اگے خود ہی مستدرک حاکم دے حوالے نال لکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک دے اتے اے صدقہ فطر فرض ہے, پاویں غلام ہے پاویں قیدی ہے, پاویں غلام ہے پاویں تے ہن انہاں تے زکوٰۃ بندی ہے بھی قیدیاں دے اتے. جھوٹ ثابت ہو گیا نا. میرے سامنے یہ ہی دیکھ لو اتنے اگے نال ہی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث بھی لکھوا دیتی ہے. تو نصاب کوئی شرط نہیں فطرانے واسطے, ہر ایک زکوٰۃ دے گا. ہر ایک زکوٰۃ دینے والا تو نہیں نہ ہوتا بھائی. حدیث میں کی ہے کہ ہر ایک فطرانہ دے تے ہر ایک نصاب زکوٰۃ دا مالک ہوتا ہے. یہ تو اس گل تو ہی ثابت ہو گیا کہ ہر ایک نصاب زکوٰۃ دا مالک نہیں, لیکن فطرانہ ہر ایک. یہ تو یہ بھی ثابت ہوا جڑا لے گا وہ بھی دے گا. سمجھ آئی جی. یہ تو یہ بھی ثابت ہوا جڑا لوے گا وہ جڑا لئی نہ جائے دبے بھی. اللہ تعالیٰ سانو سب نو حق سمجھ کے عمل دی توفیق نہ فرمائے. غلام ہوے قیدی ہوے, جی ہاں یہ گل ہے وے جدا خرج تواڈے ذمے میں جس غلام دا, ایک غلام ہوندا ہے کہ وہ آزاد ہوے یا انہوں شرط لگائی ہوندی ہے کہ وہ اپنی کمائی آپ کر سکتا ہے تو وہ فطرانہ بھی آپ دے گا. جیڑا جدے ذمے ہوے نا مالک وہ دا فطرانہ دے گا, کیونکہ وہ دے اپنے وسائل وہ دے پھر مالک دے گا. کئی لوگ پہلے پراؤنا آ گیا گھر یہ بھی فطرانہ دیو, نالے انہوں روٹی کھواؤ نالے وہ قرض ادا کرو. وہ سارے لوگ دنیا کے گھر ٹر جانا ساری زکوٰۃ بھی بچ جائے. ایک ہی مسئلہ ہویا. غلط ہے وہ اپنی زکوٰۃ آپ دے گا. اللہ تبارک و تعالی حق سمجھ کے عمل دی توفیق عنایت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.